سینئر صحافی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بلال ڈار صاحب، بہت شکریہ آپ کا وقت دے رہے ہیں۔ اب بلال ڈار صاحب، کس طرح دیکھ رہے ہیں ساری سچویشن کو کہ لاہور میں محاصرہ کیا زمان پارک کا پولیس نے، اور آج ایک اپلیکیشن داخل کی انہوں نے پی ٹی آئی کی جانب سے، تو آپریشن روکنے کا حکم دے دیا اور 10 بجے سے پہلے نہیں گرفتار ان کو کیا جا سکتا ہے، جبکہ آئی جی نے وہاں بتایا آج لاہور ہائی کورٹ میں کہ پیٹرول بم سے ہماری گاڑیاں جلا دی گئیں، رینجرز کی گاڑیوں پر پیٹرول بم گرائے گئے ہیں۔ اب کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ آخر حکومت کی رٹ کہہ لیں، اس کو حکومت کی کمزوری کہہ لیں کہ عمران خان صاحب کو گرفتار نہیں کیا جا سکا؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم پر ایسے کیسز نہیں ہیں اور کہ یہ سارے سیاسی کیس بنا دیے ہم پر۔ جو سچویشن بنی ہے اس سے نہ صرف یہ حکومتی نہیں بلکہ میں یہ کہوں گا کہ یہ ریاست کی ریٹ چیلنج ہوئی ہے، اور اگر ریاست نے اپنی ریٹ کو اس وقت برقرار نہ رکھا، کل کلاں کو اگر آپ کسی بھی پھر سیاستدان کو یہ کھلی چھوٹ ہوگی کہ وہ عدالتی کسی بھی احکامات کو اپنے جوتے کی نوک پہ رکھے اور عدالتی احکامات کو تسلیم کرنے سے انکار کرے، اور اپنی جو ورکر اسٹرینتھ ہے اس اسٹرینتھ کے بلبوتے کے اوپر وہ پھر جو عدالتی حکم کی پیروی کروانے کے لیے جو فورس آئی ہے، پولیس آئی ہے، اس کو بھی وہ مارے پیٹے، ان پہ بندوقیں تان لیں اور ریاستی اداروں کو آپس میں لڑایا جائے۔ دیکھیں اس واقعے میں ایک یہ بھی واقعہ ہوا کہ جب پولیس زمان پارک کے گیٹ پہ پہنچ گئی اور جب اندر داخل ہوئی ہے تو آگے جی بی کی پولیس نے ان کے اوپر بندوقیں تان لی ہیں، اسلام آباد پولیس اور لاہور پولیس پہ، اور وہ فائر کھلنے والا تھا جس پہ پولیس کو وہاں سے واپس مڑنا پڑا، جو اس کو عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے گئے تھے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ کیا کل کلام کو ایسا ہوگا کہ کسی سیاسی جماعت کا لیڈر یا کوئی ایم این اے، ایم پی اے، پارلیمنٹیرین یا کوئی لیڈر اگر اس کے اوپر پنجاب میں کیس ہے تو وہ کراچی میں جا کے بیٹھ جائے، اور کراچی والا پنجاب میں آ کے بیٹھ جائے، کسی اور صوبے میں آ کے بیٹھ جائے، اور وہاں کی پولیس اور وہاں کی حکومت اسے پروٹیکشن دے رہی ہو، اور پھر جب کوئی پولیس اس کو گرفتار کرنے جائے تو وہ آگے سے وہاں کی پولیس بندوقیں تان لے، تو یہ ایک ریڑھ چل پڑے گی۔ اور دوسرا، جس طرح سے وہاں پر دیکھیں پتھراؤ کرنا الگ بات ہے، یہ جو پولیس گئی تھی یہ کسی سیاسی پارٹی کے یا گورنمنٹ کے حکم پہ نہیں گئی تھی، یہ عدالتی حکم پہ گئی تھی، اور عدالت کا حکم سب کے لیے سر آنکھوں پہ ہی ہونا چاہیے۔ اور عمران خان صاحب تو پہلے بھی عدالتوں کے حوالے سے بڑا کچھ کہتے رہے ہیں کہ جن ملکوں میں انصاف نہیں ہوتا، عدالت انصاف نہیں فراہم کرتی اور قانون کا احترام نہیں کیا جاتا، ان معاشروں میں تباہی ہوتی ہے۔ تو عمران خان صاحب کو تو پہلے خود چاہیے تھا کہ وہ از خود پیش ہو جاتے، قانون کا احترام کرتے۔ اچھا بلال ڈار صاحب، یہ کیا کہیں گے کہ عمران خان صاحب جو ہے گرفتاری دینے سے خوف زدہ کیوں ہیں؟ آپ کو کیا کہتے ہیں اس پہ؟ وہ اس لیے خوف زدہ ہیں کہ وہ ایکچولی یہ چاہتے ہیں کہ وہ باہر بیٹھیں، اندر نہ جائیں، اور وہ باہر بیٹھ کے حکومت کو، اسٹیبلشمنٹ کو، الیکشن کمیشن کو، بیوروکریسی کو، سب کو مجبور کریں کہ فل فور الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس جو ہو چکی ہے اس پہ عمل کیا جائے، الیکشن کروائے جائیں۔ ایکچولی عمران خان صاحب کو یہ خدشہ ہے، جس میں کافی حد تک صداقت بھی ہے، کہ جو ان کے اوپر دو بڑے سٹرونگ کیسز ہیں، ایک توشہ خانہ اور ایک فورن فنڈنگ، دونوں کیسز میں عمران خان صاحب اپنے ہی ہاتھوں میں سے دی گئی ایویڈنس کے ہاتھوں پھنسے ہوئے ہیں، اور وہ صادق اور امین نہیں رہے۔ جیسے کہ فورن فنڈنگ کیس میں انہوں نے اپنے پی ٹی آئی کے 16 یا 18 اکاؤنٹس کو چھپایا تھا، پوشیدہ رکھا تھا، لیکن الیکشن کمیشن نے اسٹیٹ بینک کو آرڈر کیا کہ پی ٹی آئی کے تمام جو آفیشیل ان کے اکاؤنٹس ہیں ان کی ڈیٹیلز پرووائڈ کی جائے، تو وہ سارے اکاؤنٹ سامنے آ گئے۔ تو ان کا جو بیان حلفی تھا یا ایک سرٹیفکیٹ جس کو پی ٹی آئی کہتی ہے، جی وہ بیان حلفی نہیں سرٹیفکیٹ تھا، سرٹیفکیٹ کورٹس میں نہیں ہوتا، کورٹ میں بیان حلفی ہی جمع ہوتے ہیں، تو وہ بیان حلفی بھی جھوٹا ہوا۔ پھر اسی طرح توشہ خانہ کے اندر جو ان کے اوپر کیس ہے، وہ اس میں جو باریک ان کے اوپر جو سب سے بڑا پرابلم ہے ان کے لیے وہ یہ ہے کہ جو پیسہ انہوں نے ایکچولی باہر جا کے جو بیچی گھڑی، تو اس میں انہوں نے جو پیسہ پاکستان شفٹ کیا، پہلے تو انہوں نے وہ پیسہ پوشیدہ رکھا، انہوں نے 1 سال اپنے گوشواروں میں ظاہر نہیں کیا، تو وہ صادق اور امین نہیں رہے۔ پھر اوپر سے جو انہوں نے ظاہر کیے پیسے، وہ بات اب کھل کے سامنے آ گئی، انہیں کے اپنے بیانوں سے اور چیزیں سامنے، ڈاکومنٹس آ گئے کہ وہ پیسہ جو انہوں نے شو کیا تھا وہ کم کیا اور وہاں سے پیسے زیادہ آئے۔ تیسری بات یہ اس کی منی ٹریل نہیں دے سکے کہ یعنی کہ پیسہ وہ جو آیا وہ بینک ٹو بینک نہیں آیا، یہ سب سے بڑا ایک اور کرائم ہے۔ تو ان چیزوں میں ان کو کسی صورت بھی صادق اور امین قرار نہیں دیا جا سکتا۔ آپ کے سامنے ہے کہ نواز شریف کا جو اقامہ کی بنیاد پر ان کو نکالا گیا، ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا،
تو اس میں تو انہوں نے کہا بھی کہ میں نے، اور وہ ایک تو یہ تھا، اور میں نے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی، یہ تو اعزازی کا سفر کی صورت کے لیے کامہ لیا ہوا ہے۔ اچھا، اس پہ بلال ڈار صاحب ایک اور میں بات پوچھنا چاہ رہا تھا، بڑی اہم جو خبر ہے آپ کی نظر یقیناً اس پر بھی ہوگی، جو آڈیو لیک ہوئی ہے صدر عارف الوی صاحب کی اور یاسمین راشد صاحبہ کی، اس میں تو اقرار کر رہی ہیں مبینہ آڈیو میں کہ ہمارے لوگوں نے پیٹرول بم پھینکے ہیں ان پر، اور آپ کسی سے بات کریں حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ چلیں مبینہ آڈیو ہے، اس کی تصدیق اگر ہو جاتی ہے، دوسری طرف جو اس آڈیو کے بعد جو سوالات پی ٹی آئی کی جانب سے اٹھے شبلی فراز صاحب کی شکل میں کہ صدر کی آڈیو کے پیچھے مریم نواز ہے، صدر کا فون کیوں ریکارڈ کیا گیا، اور ریکارڈ کیا گیا تو پھر آڈیو کیوں لیک کی گئی، یعنی کہ گورنمنٹ کا کام تو ہے یا نہیں ہے یہ؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایویڈنس لا، قانون شہادت، پاکستان کا آئین کا ایک قانون ہے جس کے تحت ادارے پاکستان کی سیکیورٹی سلامتی کے لیے کسی بھی شخص کے ٹیلی فون ٹیپ کر سکتے ہیں، ادارے، حکومت بھی کر سکتی ہے، یہ آتھورائز ہے ایویڈنس لا کے تحت۔ نمبر 2، جو مریم نواز کے اوپر الزام لگا، میں ان کا سپوکس پرسن تو نہیں ہوں، لیکن میں اپنے جو میرے ناقص رائے ہے اس سے خلاف کسی کوئی بھی کر سکتا ہے۔ جو میری رائے ہے کہ دیکھ، مریم نواز پہ تو یہ اعتراض بنتا ہی نہیں کرنا، کیونکہ مریم نواز نہ تو پنجاب گورنمنٹ میں ہے، نہ فیڈرل گورنمنٹ میں ہے، نہ ہی وہ کسی ایسے ادارے کی سربراہ یا اہلکار ہے کہ جن کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ وہ کسی کا فون ٹیپ کر سکیں۔ گورنمنٹ تو ہے نا ان کی؟ نہیں، گورنمنٹ تو ان کی نہیں ہے۔ دیکھیں، پنجاب کے اندر جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے، جو سی ایم لگے ہوئے ہیں، وہ تو پیپلز پارٹی سے ان کی زیادہ زرداری، آصف علی زرداری سے ان کی زیادہ سر وہ کہتے ہیں زرداری صاحب کا بچہ اور شہباز شریف صاحب کا کاروباری پارٹنر۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں، وہ الزامات تو چلیں لگتے ہیں، وہ اپنی جگہ، میں ان میں نہیں جانا چاہتا، لیکن آج تک ان کی شہباز شریف صاحب کے ساتھ پارٹنرشپ کا کوئی الزام لگتا ہے میرے سامنے تو ایویڈنس نہیں آیا۔ صحیح۔ سیاست کے اندر بہت سارے الزامات لگتے ہیں اور ہر اس شخص پہ الزام لگ جاتا ہے جس کو ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح عمران خان صاحب کی ذات پہ بھی بہت سارے ایسے الزامات ہیں یا پی ٹی آئی پہ جن کے کوئی ایویڈنس موجودہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی نہیں اچھا، آ لیکن اس پر یہ جو بار بار بات کی جا رہی ہے بلال ڈار صاحب کہ مریم نواز صاحبہ بار بار کہہ رہی ہیں کہ جناب پہلے احتساب پھر انتخاب ہوگا، پلڑے برابر کیے جائیں، اس کے بغیر الیکشن نہیں ہوں گے، تو یہ کس سے کہہ رہی ہیں؟ اپنی حکومت سے کہہ رہی ہیں، عدلیہ سے کہہ رہی ہیں، کس سے کہا جا رہا ہے کہ پلڑے پہلے برابر کرو پھر الیکشن کراؤ؟ میرا خیال ہے وہ تو عدلیہ نظام عدل سے کہہ رہی ہیں، کیونکہ دیکھیں یہاں پہ ایک جج صاحب کی آڈیو بھی آئی ہے، آڈیو کا ذکر ہو رہا ہے تو یہ بھی ہو رہا ہے، بات کر لیتے ہیں کہ ایک جج صاحب کی آڈیو آئی ہے۔ ایک بڑا سنگین میٹر ہے یہ کہ ایک جج صاحب کی اگر آڈیو آئی ہے، وہ اصلی ہے یا جھوٹی، اس کے بارے میں یا آپ کوئی رائے نہیں دے سکتے ابھی، لیکن جب ایک چیز آ جاتی ہے اور اتنا سنگین الزام لگ جاتا ہے تو اس کی پھر تحقیقات لازم ہو جاتی ہیں، تو وہ تحقیقات نہیں ہوئی، باوجود اس کے کہ بہت ڈیمانڈ کی گئی کہ مطالبے ہوئے جلسے میں، جلسوں میں بھی، سوشل میڈیا پہ، ٹاک شوز میں، کہ آپ ان کی تحقیقات کرائیں، اگر یہ آڈیو غلط ہے تو آڈیو لیک کرنے والے یا جنہوں نے یہ پھیلائی ان کے خلاف کارروائی کریں، اور اگر یہ آڈیو سچی ہے تو اس آڈیو میں جو لوگ ہیں ان کے خلاف کارروائی کریں۔ تو کوئی کارروائی نہیں ہوئی، کوئی تحقیق نہیں۔ اسی طرح مسلم لیگ نون کا بیانیہ ہے کہ نیب کورٹ کے وہ جج صاحب ارشد ملک جو مرحوم ہو گئے ہیں، جنہوں نے نواز شریف کو سزا سنائی تھی، اور اس حوالے سے بھی ایک آڈیو، دو آڈیو، ایک آڈیو اور ایک ویڈیو آئی، جی ویڈیو بھی آئی، آڈیو بھی آئی۔ آڈیو آئی سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کی، جس میں وہ بتا رہے تھے کہ جی ہر صورت میں ان کی ضمانتیں نہیں ہونے دینی، ان کو باہر نہیں نکلنے دینا، ان کو سزا دینی ہے اس ڈیٹ سے پہلے پہلے۔ اس کی بھی کوئی تحقیق نہیں ہوئی، بڑی اس کے اوپر مطالبے ہوئے۔ پھر جج ارشد ملک صاحب کی سزا دینے کے بعد ان کی ویڈیو آئی جو ناصر ملک صاحب نے ریلیز کی لندن تو کے۔ پھر ان آڈیو ویڈیوز کا بلال ڈار صاحب فائدہ کیا کہ ان کے اوپر اب تو پھر کورٹ تک بات پہنچتی نہیں کہ فورنزک کرایا جائے، جناب صحیح ہے غلط ہے، مبینہ طور پر ساری جو آڈیو ویڈیوز آ رہی ہیں؟ دیکھیں منصوری صاحب، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اگر یہ آڈیوز اور ویڈیوز کسی مہذب اور ترقی یافتہ معاشروں کے اندر آتی تو رویہ پاکستان میں اپنایا گیا کہ ان کے اوپر کسی کے کان پہ جوں تک نہیں دیں گی، کیا وہی رویہ وہ معاشرے بھی اپناتے یا فی الفور تحقیقات کرتے اور ان کو سزا یا جزا دیتے؟ تو یہ میرا آپ سے سوال ہے۔ نہیں، صحیح کہہ رہے ہیں آپ، ترقی یافتہ ممالک میں ظاہر و ترقی یافتہ ممالک مہذب معاشرے کی آپ بات کر رہے ہیں، یہاں تو اس وقت جو صورتحال ہے اس میں آپ دیکھ ہی رہے ہیں
کہ کیا کچھ ہو رہا ہے اور ہماری عدلیہ کا نمبر بھی آپ کے سامنے ہے کہ کہاں ہے؟ میں منصوری صاحب آپ سے ایک بات اور میں اپنی ایک ناقص رائے دینا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ دیکھیں کوئی بھی دنیا کا ملک کرپشن کی وجہ سے کولیپس نہیں کرتا. وہ کرپشن اسی طرح کرپشن دنیا کے ہر ملک میں ہے. میں آپ کو اگر کہوں کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ امریکہ میں کرپشن نہیں ہے, لندن یا یورپ میں کرپشن نہیں ہے, اگر کوئی کہتا ہے کہ سعودی عرب میں کرپشن نہیں ہے, تو وہ غلط کہتا ہے. اس کے ثبوت موجود ہیں جو ہمارے سامنے آ چکے ہیں, میڈیا پہ آ چکے ہیں. موجودہ جو ولی ہے, جو بادشاہ ہیں, انہوں نے جب وہ کراؤن پرنس بنے تھے تو انہوں نے آتے ساتھ ہی بہت سارے شہزادوں کو ایک 7 اسٹار ہوٹل میں جیل تبدیل بنا کے اس کے اندر بند کر دیا تھا اور ان سے بلین آف بلین ڈالر ریکور کیے. سر پاکستان میں بھی ہونا چاہیے ایسا؟ نہیں ٹھیک ہے, ہونا چاہیے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کرپشن ہر جگہ, دیکھیں گزارش سنیں, کرپشن ہر معاشرے میں ہے. کرپشن سے آپ کے اسی طرح ہوتا ہے کہ آپ نے سمندر سے ایک بالٹی پانی کی نکال لی ہے, اور لیکن اس سے آپ کے ملک کولیپس نہیں کرتے. آپ کے ملک کولیپس کرتے ہیں جب آپ کا نظام پورا تباہ ہو جاتا ہے, عدل کا نظام تباہ ہو جائے. بالکل پورا نظام. آپ آج اپنے اس معاشرے کے اندر, اپنی پاکستان کی اسٹیٹ کے اندر ہماری بدقسمتی ہے, آپ نظام عدل کو دیکھیں, کسی بھی راہگیر سے سوال پوچھیں کہ آپ کا نظام عدل سے آپ مطمئن ہے, تو وہ کہے گا نہیں مطمئن, ہمارا نظام عدل کر گیا. آپ پولیس کے نظام کو دیکھیں, ایجوکیشن کے نظام کو دیکھیں, آپ اپنے کھیلوں کے شعبے کو دیکھیں, آپ اپنے میڈیا کے شعبے کو دیکھیں, تمام شعبے کولیپس کر گئے ہیں. اچھا بلال ڈار صاحب, میں چاہتا ہوں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاؤں. جاتے جاتے ایک آخری سوال آپ سے. آپ کی سیاسی بصیرت, ایک صحافی کے طور پہ تمام چیزوں کو آپ دیکھتے ہیں, کیا لگتا ہے آپ کو کہ آنے والے وقت میں الیکشن بھی ہوتے نظر آ رہے ہیں آپ کو, معیشت بھی بہتر حالت میں نظر آ رہی ہے آپ کو؟ یہ دونوں بہت بڑے سوال ہیں. میں آپ کو ایک سوال کا مختصر جواب دیتا ہوں, دوسرے کا تفصیلی. الیکشن پاکستان میں کم سے کم اس سال مجھے ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے. یہ بہت بڑی بات کر دی آپ نے. جی مجھے بالکل دکھائی نہیں دے رہے, اور اس کا یہ بھی ممکن ہے کہ یہ الیکشن اگلے سال کے پہلے 6 ماہ میں بھی نہ ہو. تو یہ گورنمنٹ رہے گی یا نگراں حکومت ہوگی؟ یہ پاسبلٹیز ہیں کہ یہ نگران حکومت بنے گی. اگلے جو آپ کا جو یہ موجودہ گورنمنٹ, اس وقت میں آپ کو ایک اور خبر دے دیتا ہوں میرے ذرائع کے مطابق. خبر جو اسلام آباد میں ہے وہ یہ ہے کہ جی اس وقت یہ ایک پاکستان کے اندر 3 آپشن رکھے گئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ پاکستان کی ایمرجنسی ہے اس وقت مالی, پاکستان میں مالی بحران بہت زیادہ ہے, تو پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ ہے. تو 3 آپشن رکھے گئے ہیں. نمبر 1 آپشن یہ ہے کہ اس گورنمنٹ کو ہی چلایا جائے 1 سال مزید یا 1.5 سال, ایکسٹینڈ کر دیں الیکشن جی ایکسٹینڈ کریں. ٹھیک ہے. نمبر 2 آپشن یہ ہے کہ اس گورنمنٹ, اگر یہ گورنمنٹ نہیں تو ایک قومی گورنمنٹ بنائی جائے جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز, جس میں عمران خان بھی ہیں, ان کو بھی یہ کہا گیا کہ ساری جماعتوں کو ملا کے ایک حکومت بنا دی جائے جو اس وقت ملک کو درپیش چیلنجز ہیں جو مالی, اس سے نکالے پڑے 1.5 سال لگا کے, اور اس کے بعد الیکشن کرائے گی. تو پھر تیسرا جو آپشن ہے وہ پھر دمادم مسکلندر ہے, وہ کسی کے لیے بھی سوٹیبل نہیں ہے. تو یہ آپشن یہ آپشن جو ہے حکومت کے پاس ہے, حافظ صاحب کے پاس ہے, کہاں ہے سر؟ یہ کس نے دیے؟ اب یہ لفظ اسٹیبلشمنٹ اگر استعمال کر لیں, مجھے کچھ نہیں ہوگا, آپ کے چینل کے لیے مسئلہ بن جائے گا. لفظ اسٹیبلشمنٹ استعمال کر لیں زیادہ بہتر ہے. اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے. اسٹیبلشمنٹ میں تو ہم پھر مطلب خواہ کہتے ہیں نا, بیوروکریسی بھی ہے, فلاں بھی ہے, حالانکہ جو ہے وہ ہے. جی وہ ہے. آپ کو بھی پتا ہے, سننے والے آپ ویورز کو بھی پتا ہے اسٹیبلشمنٹ سے ہماری مراد کیا ہوتی ہے. تو وہ وہیں سے آ رہا ہے جی آپشن. اور عمران خان سے بات بھی سر, اگر یہ آپشن ہے اور عمران خان سے بات بھی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب آپ کے اس جملے کا مطلب یہ لوں میں کہ نیوٹرل نہیں ہے. دیکھیں نیوٹرل اس حد تک ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کو سپورٹ نہیں کریں گے, نہ پی ڈی ایم کو, نہ پی ٹی آئی کو, نہ کسی اور جماعت کو. ہاں اس موجودہ بحران سے نکلنے کے لیے ہم آپ کو ایک ٹیبل پہ بٹھانے کے لیے تیار ہیں. منصوری صاحب میں آپ کو اصل میں یہ وجہ کیوں وہ ٹیبل پہ بٹھانے کی یا اس طرح کی سچویشن کو کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کیوں ہے. دیکھیں پاکستان کے اندر اس سے پہلے 2 مرتبہ سیاسی کشیدگی اپنے پورے عروج پہ رہی ہے. ایک جب 78 میں بھٹو صاحب کی حکومت بنی تو اس وقت کی اپوزیشن نے مظاہرے شروع کیے اور بھٹو صاحب کی حکومت کا تختہ الٹا اور ان کو پھانسی ہوگی, مارشل لا لگ گیا. پی این اے کی تحریک. ہاں جی, اس کے ساتھ پھر جو اس سے پہلے ایک واقعہ ہوا وہ تھا 71 میں, جب ادھر پیپلز پارٹی کی تھی, ادھر شیخ مجیب الرحمان. ہاں تو اور اس کا نتیجہ کیا ہوا, ادھر ہم کا معاملہ تھا.
کہ پولیٹیکل پارٹیز نے اپنی شکست کو قبول نہیں کیا. آج بھی ہم اسی اسٹیج پہ کھڑے ہیں کہ آج اگر آپ الیکشن کروا دیں, اگر عمران خان جیت جاتے ہیں تو پی ٹی ایم ریزلٹ کو نہیں مانے گی اور وہ سڑکوں پہ آ کے نک دم کر دے گی, کبھی استحکام نہیں آئے گا. اگر پی ڈی ایم جیت جاتی ہے تو عمران خان نہیں مانیں گے, وہ سڑکوں پہ آئیں گے اور پھر کم از کم یہ تو ہمیں پتا ہے کہ عمران خان تو نہیں مانیں گے, وہ شاید مان بھی جائیں. وہ شاید مان بھی جائیں, لیکن میرا خیال ہے کہ جتنا عمران خان صاحب نے ان کے ساتھ کر دیا ہے اس کے بعد وہ بھی نہیں مانیں گے. تو پھر نتیجہ کیا ہوگا, اس الیکشن کا کیا فائدہ ہوگا؟ وہ الیکشن ہمیں سیاسی استحکام کے بجائے مزید عدم استحکام استحکام کی طرف معاملہ جاتا نظر آ رہا ہے. بہت شکریہ بلال ڈار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.